هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو پوری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، دستگیر ہے، گنج بخش ہے، اور درود و سلام آقا دو جہاں امام المرسلین امام المجاہدین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں اور پردے دے اندر میری روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دے پاک کلام دے وچوں میں ایک مقام تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اس پاک کلام دے اندر اللہ اور او دے رسول دی فرما برداری دے متعلق سانو تنبیہ کیتی ہے، سانو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک دی اس آیت دا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور او دے رسول دی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔
محترم بھائیوں بزرگوں، غور کرنے دی اور سوچنے دی بات ہے کہ اللہ اور او دے رسول دی تمام اعمال دے اندر فرما برداری کرنا او ضروری ہے۔ جس طرح کہ ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس احادیث دی راویہ نے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ۔ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ساڈے اس دین دے اندر کوئی بھی نیا کم ایجاد کیتا، کوئی بھی بدعت ایجاد کیتی، کوئی نیا کم ایجاد کیتا، ایسا کم کہ جدا اللہ اور دے رسول نے حکم نہ دیتا ہوئی، فرمایا فَهُوَ رَدٌّ فَهُوَ رَدٌّ فَهُوَ رَدٌّ۔ فرمایا کہ ایسا کیتا ہویا عمل رد مردود ہے، ایسا عمل کہ جو اللہ اور او دے رسول دے طریقے دے مطابق نہ ہویا تے او مردود ضائع گناہ ہے۔ اور مولانا احمد ککھروی انہاں دا اہل الحدیث ہونا، کسی نے انہاں دے کولوں سوال کیتا کہ مولانا صاحب تسی جو اہل الحدیث بنے ہو آخر وہ دی وجہ کی آ؟ انہاں نے اپنی بیتی ہوئی لوگاں نو دسیا، میں لوہار دا کم کردا سی اور میرے والدین لوہار سی، ایک انگریز نے میرے کول آیا، اس نے کہا جی میں تواڈے کولوں نا توے بنوانے چاہنا، تسی مینوں توے تیار کر کے دو اور وہ دی قیمت دسو، میں تانوں انہیں پیسے دیاں گا۔ گل طے ہو گئی۔ انگریز نے کہا کہ ایک شرط ہے، وہ شرط ہے کہ جڑا توا بنانا ہے نا، میں تانوں ایک نمونہ ایک ڈیزائن دے کے جاواں گا، سارے توے تسی وہ دے مطابق دے بنانے ہو۔ وہ ایک توا بطور نمونہ لے کے آیا اور سارے توے جڑے 100 توا انہیں کیا 100 بنا کے نا تیار کر کے رکھ دیتا۔ یہ ہن آیا لین واسطے، انہیں ایک ایک توا اٹھایا اور جڑا نمونہ ڈیزائن دے کے گیا سی او دے نال ملاندا رہا، ایک ایک ملا کے دیکھیا۔ جس وقت 99 ایک کٹ 100 توا نمونے دے مطابق پورا، لیکن ایک توا 2 سوتر 2 انچ کٹ رہ گیا، اس نمونے دے مطابق توا نہ بنیا۔ ہن انگریز کہندا کہ جی 99 تے اے جڑے توے تے میں لے لاں گا، لیکن ایک توا اے میں نہیں لواں گا۔ وہ دی وجہ کی؟ جڑا میں تانوں نمونہ دیتا سی اس نمونے دے مطابق نہیں بنیا، اے دی وجہ تو میں اے نہیں لواں گا۔ تو انہوں نے کہا، مولانا صاحب فرماندے، میں کہا جی کوئی گل نہیں، 2 سوتر ہی گھٹ ہے تے توا ہی ہے۔ آخر 2 سوتر کاٹے چھوٹا لہذا میں نہیں لواں گا، ایک ہور تیار کرو۔ فرماندے میں ایک ہور مطابق اس نمونے دا تیار کر کے دیتا،
اس نے مینوں قیمت دیتی اور وہ تبے لے گیا تے جدوں گیا نا وہ لے کے تے ایک بندہ میرے کول بیٹھا سی، اس بندے نے مینوں کہا کہ دیکھو جی ایک نمونہ لے کے آیا سی، اللہ رب العالمین نے اس پوری دنیا واسطے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لوگاں واسطے ایک نمونہ اور مثال بنا کے بھیجیا۔ ہاں جڑا بھی عمل کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق یا صحابہ دے طریقے دے مطابق نہ ہویا تے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گا۔ بس یہ باتاں اودیاں کرنیاں میرے دل و دماغ دے اندر ایسیاں بیٹھیاں، میں سوچیا بھی واقعات جی میں اس نے توا نہیں نہ لیا، اس نمونے دے مطابق نہیں بنیا تو اللہ دی عدالت دے اندر بھی وہ عمل قبول نہیں ہوئے گا جدے ہوتے نبی دی مہر نہ لگی ہو۔ تو محترم بھائیو، انہوں نے اپنا اے اہل الحدیث ہونا لوگاں تک پہنچایا، تو اسی بھی یہ چیز دی دعوت دینے ہاں، اسی بھی لوگاں نو حق دس دے ہاں کہ لوگو اپنے اعمال نو چیک کرو، کیونکہ جڑے اعمال نے کتے ایسے نہ ہون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نہ ہون، صحابہ دی زندگی جو کم نہ ہوندے ہون انہاں دے مطابق نہ ہون تے اسی ثواب سمجھ کے کردے رہیے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہی نہ ہوئے۔ جتنے بھی انبیاء اس زمین تے آئے، ہر ایک نبی نے اپنی اپنی امت نو اللہ دی طرف بلایا اور وہ دی دعوت دیتی ہے، تو اہل الحدیث بھی اللہ دی طرف ہی دعوت دیندر لوگاں نو اللہ دی طرف ہی بلاندا ہے۔ تو قرآن سنیے، قرآن نے اعلان فرمایا یا ایھا المزمل، کتے قرآن اعلان فرما رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے لوگاں نو اللہ دی طرف بلایا، تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دے متعلق ایک ایک بات آپ دی، ایک ایک فرمان، ایک ایک قول فعل آپ دی تقریر وہ اللہ دی طرف اور اللہ دے حکم دے نال اللہ بلان تے نبی بولن، اللہ دا پیغام آئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں تک پہنچان۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، جدو بھی بول دے نے اللہ بلائے تے بول دے نے، اللہ کوئی پیغام بھیجن تے لوگاں تک پیغام پہنچاندے نے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری آپ دی اطاعت کیہو جی ہونی چاہیے۔ کتوں پتہ چلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تو پتہ چلنا ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن آپ نے اپنے ایک پروانے نو آواز ماری، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز نفلی شروع کیتی ہوئی ہے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے آواز دیتی ابی، جو بندہ کسی نو آواز ماردا نا ابی، ہن حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے سی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آواز سنی تے آپ سوچ دے نے کہ مینوں اللہ دے نبی نے آواز ماری ہے، ادھروں میں اپنے رب دے نال گلاں کر رہا ہاں، ہن میں کی کراں نماز ختم کراں یا اپنے رب دے نال ہم کلام چھڑ دوں، میں ہن کی کراں نماز پوری کراں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل تے لبیک کہاں۔
تے میں اپنے دل دے اندر سوچیا کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لواں. میں جلدی جلدی نماز پڑھن تو بعد میں فوراً گیا اللہ دے محبوب علیہ السلام میں حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا ابی بن کعب جی اللہ دے محبوب میری آواز نہیں سنی؟ جی اللہ دے محبوب آواز سنی سی، پھر آیا کیوں نہیں؟ جی اللہ دے محبوب میں نماز پڑھ رہا سی. آپ نے پھر پوچھا ابی جی اللہ دے محبوب آواز نہیں سنی؟ جی آواز تے میں سنی سی، پھر آیا کیوں نہیں؟ اللہ دے محبوب علیہ السلام نماز پڑھ رہا سی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابی کیا تینوں اس گل دا نہیں پتا کہ جدو اللہ دے پیغمبر آواز دین جدو بلان بندہ جس حالت دے اندر بھی ہوئے او اللہ دے نبی دی آواز تے لبیک کہے. جے نماز پڑھ رہے ہیں اپنی نماز نو اسی جگہ تے ختم کر دے، پوری کر دے، قضا بھی نہیں دینی پڑنی، نماز ختم کر اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی آواز تے لبیک حاضر ہو، سن کہ اللہ دے محبوب کی کہنا چاہ رہے ہیں. محترم بھائیو اللہ دے محبوب علیہ السلام دا کتنا رتبہ اور آپ دی شان اور آپ دا مقام ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہوئے انہیں اجازت نہیں کہ اپنی نماز پوری کرے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تے لبیک کہے. اج اسی اپنے معاشرے دے اندر دیکھ لئیے کہ اللہ اور او دے رسول دی آواز تے کننا کا لبیک کہنے ہیں. کتنی ایسی احادیث مبارکہ ہے کہ جیڑی اسی ٹھکرا رہے ہیں، حالانکہ سانو احادیثاں دے اوتے عمل کرنا چاہیے. اہل الحدیث دا مطلب یہ ہے کہ حدیث والے تو حدیث تے عمل ہونا چاہیے. تو آئیے قرآن سنیے. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کی فرمایا اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا تمام مومنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ اللہ اور او دا رسول جدو تانوں بلائے، جدو تانوں کوئی پیغام بھیجے، جس چیز دا تانوں حکم دے لیحکم بینہم کسی بھی بات دا تانوں حکم دے، کوئی بھی تانوں کام کیا جائے لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا ان یقولوا سمعنا. تسی سن لو انہاں کناں دے نال تسی اللہ اور او دے رسول دا پیغام سن لو. ان یقولوا سمعنا سنن تو بعد پھر کی کہنا ان یقولوا سمعنا واطعنا. اسی سن بھی لیا اور اسی او دے اتے قائم بھی ہو گئے اور اسی انہوں من بھی لیا. تے فائدہ کی ہوئے گا سنن تو بعد؟ جویں ہن جمعے پڑھائے جاندے آ، علماء کرام درس دیندے آ، اور اسی طرح واعظ و نصیحت اسی قرآن اور حدیث نو سندے ہاں، سنن تو بعد وہ تے عمل بھی کرن والے بن گئے تے پھر کی ساڈا فائدہ ہوئے گا؟ فرمایا واولائک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ کامیاب ہو جان گے جڑے اللہ دے اور او دے رسول دی آواز نو سن کے او دے اتے پیرا عمل ہون گے. فرمایا کہ کامیاب ہو جان گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمانا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا، فرماندے نے کہ میں اسی جڑا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری آپ دی بیعت اس واسطے کیتی ہے، آپ دی بیعت اس واسطے کیتی ہے کہ اگر ساڈے تے کوئی مشکل وقت آ جائے، انتہائی زیادہ مشکل، اور اسی طرح فرمایا کہ اگر ساڈے اتے کوئی ایسا وقت خوشحالی دا وقت آ جائے، اسی خوشحالی دے اندر بھی اور اسی طرح خوشی دے اندر بھی غمی دے اندر بھی
ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੈਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇਤਾਅਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 4 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹਯਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਮੀ ਆਏ ਤਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਗਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ मोहतरम भाइयों, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਹਾਬਾ ਆਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਾਬੀ, ਅੰਸਾਰੀ ਸਹਾਬੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब अलैहिस्सलाम, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜ਼ੁਬੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਬੈਰ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਆ? ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब अलैहिस्सलाम, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ, ਆਪਣੇ ਫੂਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਅੰਸਾਰੀ ਸਹਾਬੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਹਾਬੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब अलैहिस्सलाम, ਇਹ ਕੂਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਕੂਵੇਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਆਪ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ुबैर जी अल्लाह दे महबूब, फरमाया कि तू ना फसल दे विच पानी ला के ना जो चंगा माड़ा पानी लग जाए तो बाकी इनू दे दिया कर, चलो ये भी अपना पानी भर लिया करे। तो हुण अंसारी साहब भी जदों उसने सुनिया ना तो कहन लगे अल्लाह दे महबूब अलैहिस्सलाम, ये फैसला मैनू मंजूर नहीं, ये तुहाडा रिश्तेदार सी, इस रिश्तेदारी की वजह तो जड़ा ना तुसी इन्हां नू पानी की इजाजत दे रहे हो, तो मैं फैसला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सख्त गुस्से दे अंदर आए। फरमाया कि मैं नबी हो के किसी दे नाल ज्यादती बेइंसाफी नहीं करता, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार होए बेगाना होए, अल्लाह दे अंबिया ते फैसला ही कर दिया। आप अलैहिस्सलाम सख्त गुस्से दे अंदर, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुबैर जी अल्लाह दे महबूब, फरमाया तू पानी भरिया कर, तेरा जो पहले जमीन है तेरी, उस कुएं दे पहले तेरा हक है। फरमाया कि तू पानी भरिया कर, ज्यादा भरिया कर, जिन्ना तेनू जरूरत है फसल की उन्ना पर, फिर उस तो बाद तू इनू दिया कर। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज उस सहाबा दे सामने आपने पैगाम सुनाया। जदों इस इख्तलाफ खत्म किया ना, तो जदों कुरान दी आयत आई,
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تو جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو پتہ چل گیا، کی پتہ لگیا کہ کسی مومن مرد اور عورت واسطے اے لائق نہیں کہ اللہ اور او دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرایا جائے، اللہ اور او دے رسول دے فیصلے دے تے پوری طرح عمل کیتا جائے. تو جس وقت پتہ چلیا اس انصاری صحابی نو، فوراً بولے اللہ دے محبوب علیہ السلام غلطی خطا ہو گئی ہے، غلطی خطا ہو گئی ہے، تو لہذا جڑا تسی فیصلہ کر دیتا ہے میں اس فیصلے نو قبول کر داواں. جے فیصلہ نہیں قبول کروں گا میرے اندر ایمان نہیں رہے گا، میں تواڈے نال محبت اور میرا ایمان میں تواڈے فیصلے نو قبول کردا. محترم بھائیو، آپس دے اندر اختلاف دا ہو جانا کوئی بڑی گل نہیں. جس طرح کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دا شاگرداں دا ابو یوسف، امام ظفر اور امام محمد انہاں دا اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نال اختلاف ہو گیا، اکثر مسئلیاں دے اندر اختلاف ہو گیا. جی اگر اختلاف جائز نہ ہوندا تو امام محمد نے کدی بھی اپنے استاد ابو حنیفہ نال اختلاف نہیں کرنا سی، امام ابو یوسف نے کدی اختلاف نہیں کرنا سی. تو محترم بھائیوں پتہ چلتا ہے کہ آپس کے اندر اختلاف دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس اختلاف نو دور کرنا ہے اسی قرآن دے ذریعے اور نبی دے فرمان دے ذریعے. جویں اللہ اور دے رسول نے اپنے صحابہ دی اندر اپنے بیگانیاں دی اندر جویں انہاں دا فیصلہ کیتا، کیوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے آپ دی معصوم ذات ہے. آپ جڑا فیصلہ کر دیندے نے او دے اندر شک و شبہات نہیں ہو سکتی. اگر کوئی عام بندہ فیصلہ کرے او دے اندر شک و شبہات ہو سکتی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک معصوم عن الخطا نے اس زمین دے اوتے اگر کوئی ہستی کوئی ذات ہے معصوم تے وہ اللہ دے محبوب علیہ السلام ہے. اس تو علاوہ باقی جتنے بھی اس زمین تے آئے نے، اگر کوئی امام شافی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافی جتنے بھی اس امام آئے نے اس زمین دے اوتے، ہر کسی کو خطا اور غلطی ہو سکتی ہے. اگر غلطی نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑوں غلطی نہیں. تو آئیے قرآن سنیے، فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مومن مرد واسطے تے مومنہ عورت واسطے لائق نہیں جدو اللہ اور دے رسول دا فیصلہ ہے او دی نافرمانی کیتی جائے، اے جائز نہیں، لائق نہیں. مسلمان مرد اور عورت واسطے اے ہے کہ وہ جدو بھی فیصلہ سنے، اللہ دے رسول دا پیغام سنے، فوراً او دے اتے عمل کرنا شروع کر دے. سماعت فرمائیے اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف فرمانے آپ علیہ السلام دے کول آپ دی پھوپھو دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئیاں، اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کول بیٹھیاں ہوئیاں نے. آپ علیہ السلام نے فرمایا زینب تیرا نکاح میں اپنے غلام زید دے نال کردا ہاں. تیرا نکاح آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیتا نا، آپ تیرا نکاح میں اپنے غلام زید دے نال کردا. تے فرماندیاں نے اللہ دے محبوب علیہ السلام میں قریش قبیلے دی، میں ایک آزاد عورت، ایک غلام تے میں مناسب نہیں سمجھتی، میرا ذہن نہیں مانتا اس گل نو. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں زینب تینوں نے دے نال نکاح کرنا پینا. فرماندیاں نے جی تسی جیڑی بھی بات کہو گے اللہ دے محبوب علیہ السلام اس زمین تے رہ کے جیڑی بات کہو گے میں مننا گی، لیکن آ گل میرے ذہن دے اندر نہیں آتی، آ بات میں نہیں، میرے ذہن دے اندر نہیں باتیں مانتی. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں مننا پینا. تو اللہ دا قرآن جبریل فوراً قرآن لے کے آ گیا تے آ کے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جدو یہ پیغام سیدہ زینب نو سنایا، جدو یہ پیغام نا اللہ دا
بھی زینب اللہ دا پیغام آ گیا کہ جڑا مومن مرد یا عورت اللہ دا اور اس رسول دا فیصلہ نہیں مننے گا نا وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو سنیا فوراً اسی وقت فرماندیاں نے کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تسی جڑا فیصلہ میرے بارے دے اندر کرنا چاہندے ہو تے میں دل دی خوشی دے نال اس فیصلے نو قبول کر دیاں. کیوں کہ میں ایمان اپنے ایمان نو ختم نہیں کرنا چاہندی. فوراً اسی وقت من لیا. تو محترم بھائیو جدو اللہ اور دے رسول دے پیغام دا پتہ لگ جائے نا, جدو کوئی دس دیندا یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث ہے اس کام نو چھوڑ دے, اس کام دی کرن نال برکت نہیں پینی, اس کام دی وجہ تو اللہ اور دے رسول دی ناراضگی ہونی ہے, تے اس کام نو چھڑ دینا چاہیے فوراً اسی وقت. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس صحابیہ نے آپ دی پھپھو دی بیٹی نے فوراً, حالانکہ ذہن نہیں مانتا سی, جدو قرآن دا فیصلہ آیا کہ اللہ اور دے رسول دے فیصلے نو مننا پینا, جے نہ منیا تے پھر مسلمانی نہیں رہنی. اج اسی دیکھ لئیے کہ ساڈے معاشرے دے اندر کتنے ایسے رسم و رواج, کتنے ایسے کام نے کہ جڑے اللہ اور دے رسول دی مخالفت دے اندر اسی کر رہے ہیں, پھر مسلمان بھی کہنے ہیں, پھر کر بھی رہے ہیں. کیا اے اللہ اور دے رسول دی اطاعت ہے؟ کیا اس نو فرما برداری کیا جاندہ ہے؟ فرما برداری تے ایسی ہوئے سبحان اللہ. دیکھیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک پروانہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے مکہ فتح کرن تو بعد حنین دی طرف جا رہے ہیں. جاندیا جاندیا رستے دے اندر رات ہو گئی. آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو روکیا, فرمایا میرے صحابہ ایتھے نا خیمے لانے شروع کر دو, رات دا ٹائم ہے آپ ایتھے آرام کر دیاں, ایک دو دن یا صبح نو پھر آپ اگے سفر شروع کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے فوراً اسی وقت اپنی ساریاں سواریاں روک لیاں اور انہاں تو سامان لا کے نا خیمے لانے شروع کر دیتے. جڑا سب تو پہلے خیمہ لگیا, آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا خیمہ لگیا ہے نا اس خیمے نو آپ مسجد بنا لیں گے, تاکہ عشاء دی نماز اتنے پڑھاں گے, صبح دی پڑھاں گے, باقی جنی دیر رہاں گے نا انہوں اپنا نماز واسطے خاص کر لئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے فوراً جی اللہ دے محبوب ٹھیک ہو گیا. تو آپ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ اپنے علاقیاں دی اندر مسجدہ بناؤ, محلیاں دی اندر مسجدہ بناؤ. اور دی وجہ یہ ہوئے گی کہ بندے دا عقیدہ خراب نہیں ہوئے گا اور بندہ نمازی بنے گا. جدو بندہ مسجد وچ آندا رہے گا نا, جدو مسائل سندا رہے گا تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ او دے دل و دماغ دے اندر بہ سکدا ہے. تو آپ علیہ السلام نے وہ خاص کر دیتا. تے جدو رات دا ٹائم ہویا آپ نے اپنے پروانیاں نو پوچھیا کہ بھی میرے پروانیوں تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اج پوری رات دا پہرا دے؟ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلو جاندے نے, اللہ دے محبوب مینوں اجازت دیو اج میں پوری رات دا پہرا دیاں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا سواری ہے تیرے کول؟ جی اللہ دے محبوب سواری. آپ نے فرمایا لیا دکھا سواری. تے سواری لین واسطے گیا, سواری لے کے نے سامنے کھڑی کر دیتی. آپ علیہ السلام نے ویکھیا سواری, فرمایا کہ سواری تیری ٹھیک ہے, بہ دے اتے اور دے رات دا پہرا. تے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اتے بیٹھیا اور سواری نو پہاڑی دی طرف لے گیا. پہرا دیندا رہیا, رات دا ایک دو حصے گزر گئے نے. ہن سواری تے بہ کے بندہ تھک بھی جاندا. تو نبی دا یہ پروانہ جس وقت دیکھیا کہ ادھی رات دا ٹائم ہو گیا, سوچیا دل دے اندر کوئی نہیں میں تے پہرا ہی دے رہا ہوں, تے جی اگر میں سواری تو اتر کے تے پیدل چلنا شروع کر دواں تے تا بھی پہرا ہی ہے, تا بھی تے پہرا ہی ہونا, میں کہڑا سونا یا آرام کرنا. سوچیا کہ میں نہ سواری تو تھلے اتراں, بس اترن دے قریب سی, ہجے ذہن بنایا سی, فوراً سواری دے اتنے بہ گئے. آخر تھلے اترن دی تو کوئی حدیث ہے نہیں, تھلے اترنے دا آپ دا تے کوئی فرمان ہے نہیں. آپ علیہ السلام نے تے فرمایا سی سواری دے اتنے بہ اور جا پہرا دے. ساری رات دیکھو کتنی فرما برداری صحابہ دے اندر, پوری رات سواری دے اتنے بہ کے ہی انہاں دشمنہ دے مقابلے دے اندر پہرا دیندے رہے, دشمنہ دا خیال رکھ دے رہے بھی ادھروں کوئی دشمن آ نہ جائے.
رات گزر گئی، آپ انج پہرا دیندے دیندے کوئی تھوڑے جے دور نکل گئے، صبح دا ٹائم ہویا، جماعت دا ٹائم، جماعت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کسی نے ویکھیا تواڈے وچوں انس نو؟ جی اللہ دے محبوب نہیں، وہ تے نظر نہیں آیا رات دا۔ آپ علیہ السلام اپنی تسبیحات دے اندر مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اچانک اپنے صحابہ نے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ کہ انس آ رہا، انس آ رہا۔ صحابہ خوش بھی انس آ رہا بھی۔ جب تھوڑی دیر نو دیکھا مسجد دے اندر آ گئے تو آپ علیہ السلام نے وہ گفتگو کی تھی، اپنے اس پروانے نو پوچھیا یار راتی کیڑا کوئی عمل کیتا ہی؟ اللہ نے جبریل نو بھیجتا میرے کول بھی اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر ایسا اپنے اس پروانے نو کہہ دے کہ اج تو بعد چاہے تو کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ نے جڑا تو عمل کیتا نا راتی، اللہ نے وہ تیرا عمل پسند کر لیا، اپنی بارگاہ چ قبول کر لیا۔ فرمایا جی اللہ دے محبوب عمل تے میں کی کرنا سی، صرف جڑی گل تسی مینوں کہہ دتی سی کہ سواری دے اوتے بہ اور فرما برداری کر، میں اسی طرح سواری دے اوتے بیٹھا اور میں فرما برداری کی پوری رات، میں اپنی سواری تو نہیں اتریا۔ ہاں صرف اس وقت جدو مینوں حاجت، ضروری حاجت بنی پیشاب واسطے یا فرضی نماز واسطے، اس تو علاوہ میں نہیں اتریا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس یہ ہوئی وجہ سی کہ اللہ نے تیرے اس عمل نو پسند کر لیا۔ اتنی یار فرما برداری، سواری تو اترنا گوارا نہیں کیتا۔ دیکھیا جے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ چلدے چلدے انج مسجد دے قریب آئے نے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ آئے نا اندر دروازے تے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بس جدو آواز پئی نا بہن دی، صحابہ بہ گئے تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انج جتیاں دے کول کھڑے ہویا۔ جدو کان دے اندر آواز آئی نا بھی اللہ دے محبوب فرما رہا بہ جاؤ، تے اسی وقت حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں سی، حکم نہیں دیتا بہن دا، وہ جڑے مسجد دے اندر صحابہ سی صرف انہوں نے حکم ارشاد فرمایا سی، فرمایا بہ جاؤ۔ اسی وقت اتنے جتیاں تے بہ گئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انج دھیان پیا نا کہ عبداللہ بن مسعود تے جتیاں دے اوتے بیٹھے ہوئے نے۔ آپ نے آواز ماری، فرمایا عبداللہ جی اللہ دے محبوب، فرمایا تو تے اندر آ جا۔ اندر آ کے جدو بیٹھے نا آپ نے فرمایا عبداللہ تو تے جتیاں تے کیوں بہ گیا سی؟ تو مسجد دے وچ اندر آ کے بہ، آ جگہ بہن واسطے جتیاں تے نہیں بہی دا۔ فرمان لگے اللہ دے محبوب علیہ السلام میں صرف اس واسطے بیٹھے ہاں، تہاڈی آواز کنا دے اندر پئی سی، تسی فرمایا بہ جاؤ میرے صحابہ بہ جاؤ، تے میں اسی وقت میں ہوں جی ایک قدم بھی اگے اٹھانا ہاں تے میں دل دے اندر ذہن دے اندر سوچدا میرے کول کتے گستاخی نہ ہو جائے، کتے ایسا قدم نہ اٹھ جائے جدی وجہ تو اللہ رودا رسول میرے تے ناراض ہو جائے، جے ناراض ہو گئے تے دنیا آخرت برباد ہو گئی۔ اے سی صحابہ دی اطاعت اور فرما برداری، انہوں کہندے اطاعت اور فرما برداری۔ ایک ایک قدم بھی نہیں پٹدے سی، جتھے اللہ دے نبی نے بٹھایا اتھے بیٹھے رہے، جتھے کھڑے کیتا اتھے کھڑے رہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی جڑا نا اسی طرح گزاری، اے زندگی گزاری۔ اللہ نے انہوں دی زندگیاں ایسی پسند آئیاں، اللہ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما دیتا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا کہ میں اپنے اس نبی دے صحابہ سارے دے کول راضی ہو گیا، میں نہ تے راضی ہاں، تے تے میں کیوں نہ کوشش کریے کہ اللہ رو دے رسول دا پیغام جدو سن لئیے کہ یار جدو نکاح دا مسئلہ ہوئے، شادی دا مسئلہ ہوئے، اس وقت اللہ رو دے رسول دے فرمان نو تلاش کریے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک نہیں دو نہیں پوری 11 شادیاں ہوئیاں نے۔ آپ نے شادی نو کنج کیتا وا، آپ علیہ السلام دی ایک بیٹے نہیں 4 بیٹیاں دی آپ نے شادیاں کیتیاں نے کہ آپ دیاں شادیاں
نبی دی بیٹیاں دی کنج ہوئیاں نے. ایک صحابی نہیں دو نہیں 1.25 لاکھ دے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ سی. ہر ایک صحابی نے ایک ایک دو دو چار چار شادیاں کرائیاں سی. پڑھ کے دیکھ لو کہ انہاں دی کیویں شادیاں ہوئیاں سی. اج کیوں اسی اپنے معاشرے دے اندر بدعت اجاگر کردے ہاں؟ کیوں اپنے معاشرے دے اندر ایسے نئے نئے کام کردے ہاں؟ اللہ اور دے رسول دی گستاخی کیوں کردے ہاں؟ انہاں دے حکم نو کیوں ٹھکرانے ہاں؟ جے جنازے دا مسئلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو گئے نے، نبی دے صحابہ اس دنیا تو گئے نے، آپ دی جڑے ازواج مطہرات دنیا تو گئیاں نے، آپ دیاں بیٹیاں اس دنیا تو گئیاں نے. اسی دیکھ لئیے پڑھ لئیے انہاں دے نماز جنازے تے انہاں دے اندر کیا ایسیاں بدعات ہے سی جڑی اج ساڈے معاشرے دے اندر آ چکیاں نے. محترم بھائیو سوچنے دی بات ہے کہ مسلمان جے مسلمانی ہے، ساڈے اندر ایمان ہے، ایمان نو اسی مضبوط کرنا چاہنے ہاں تے پھر اللہ اور دے رسول دے کہنے دے اندر زندگی بسر کرنی ہے. یہ اپنی مرضی کیتی ہے جی اللہ اور دے رسول نو گل نو ٹھکرا دیتا، دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی. تینوں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں. ایمان دا ادو پتہ لگدا جدوں دے سامنے کوئی برائی دا کام ہو رہا ہوئے، بندہ نفرت کرے. ایمان دا ادو پتہ لگدا ہے جدوں کوئی بندہ اللہ اور دے رسول دی نافرمانی کر رہا ہوئے تے اس وقت دے نال نفرت کرنا یا انہوں اس کام تو روک دینا یا دلی طور تے انہوں برا سمجھن لگ جانا، اس واسطے وہ دے ایمان دا پتہ لگدا ہے. آئیے ایمان والیو جدو تسی بھی اگر کسی بندے نو دیکھ دے ہو ایسا بندہ جڑا اللہ اور دے رسول دی مخالفت کر رہا ہے تے تسی نہ چپ بیٹھیا کرو کہ اللہ نے تانوں وسائل دیتے نے، کہ اللہ نے تانوں طاقت دیتی ہے تے اپنی طاقت دے سر تے انہوں روکیا کرو. کہ طاقت نہیں استعمال کر سکتے زبان تو کہہ دیا کرو، کہ زبان دے اندر طاقت نہیں تے پھر تسی اپنے اس دل دے اندر برا جانیا کرو، انہوں برا تے جانیا کرو نا، او دے نال ملاپ رہنا او تے ختم کرو تاکہ انہوں پتہ چلے یار مسلمان کون نے تے غیر مسلم دے اندر رسم و رواج کیڑیاں نے. تے اج اسی اپنی انہاں رسم و رواج جڑی ساڈے معاشرے دے اندر ہے اسی انہاں نو ختم کرنیاں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت دے اندر احادیث دے اوتے عمل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس وقت دے اندر احادیث تے عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کنا کو مشکل؟ آپ علیہ السلام نے نا اپنے صحابہ نو ایک مثال دے کے سمجھایا. اور وہ مثال کیڑی؟ آپ نے فرمایا ایک انگارہ پھڑ لیا جائے نا اگ دا، جو نو ہاتھ دے اوتے رکھیا جائے اس انگارے نو تے ہاتھ اس انگارے نو برداشت نہیں کرے گا کیوں جدو ہاتھ سڑے گا تے انہیں آپ ہی اس انگارے نو دور کرنا. فرمایا اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ احادیث دے اوتے عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا. اج اسی اپنے اس معاشرے دے اندر دیکھ لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک فرمان اج پورا ہو رہا ہے ساڈے اس معاشرے دے اندر. اج دیکھ لو نا کہ اگر کسی بندے نو کہہ دیے یار فلاں حدیث تے عمل کر لئیے اس نے کہنا جی رشتہ داری ناراض ہو جاندی ہے. اج رشتہ داری دا منہ دیکھنا پیندا ہے. رشتہ داری دی وجہ تو اسی اس فرمان دا نہیں اللہ اور دے رسول دے فرمان دا نہیں مانتے. اسی اللہ اور دے رسول دے فرمان نو ایک سائڈ تے رکھ دینے ہاں، رشتہ داری دا منہ دیکھ کے رشتہ داری نو منن لگ جانے ہاں. محترم بھائیو اگر اس طرح ہی اسی رہے اپنے معاشرے دے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا دے وچ بندہ ذلیل ہو جائے گا جڑا اللہ اور دے رسول دا حیا نہیں کرے گا. آئیے سماعت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی صحابہ کس طرح قدر کر دے سی. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان نو بیچنا چاہ رہا، اپنے ساتھیاں دے اندر اپنے مکان دا ریٹ لگواتا بھی کسی نے میرا مکان لینا ہوئے بولی لگ گئی 500 درہم. توجہ دے نال 500 درہم. ایک بندے نے کہا جی میں 500 درہم دینا تے نقد اپنا مکان خالی کر دے. تے نال ابو رافع دینا او دا ایک ہمسایا بھی سی. اس ہمسائے نو پتہ چلیا نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی میرا جڑا نا گوانڈی مکان بیچ رہا اور مینوں بھی ضرورت ہے مکان دی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے آ. او دا دروازہ کھڑکایا. ابو رافع نے کہا جی تو سنیا مکان بیچ رہا؟ اس نے کہا ہاں مکان بیچ رہا میں. فرمایا کہ تو انج کر مکان میں تیرا ہمسایا میرا زیادہ حق ہے. اللہ دے محبوب نے فرمایا میرا ہمسائے دا زیادہ حق ہے، مینوں جڑا نا وہ مکان چاہیے تیرا.
فرمایا میرے تے مکان دی بولی لگ گئی میں تے 500 درہم دے نال گل کر بیٹھا تے نقد فرمایا کہ میرے کو 500 درہم تے نہیں ہے میں 400 درہم دے سکتا 400 درہم تے دواں گا بھی تھوڑے تھوڑے کر کے ایک دفعہ نہیں لیکن اللہ دے محبوب دی حدیث تینوں میں سنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یہ ہے کہ اپنے ہمسائے دا دل نہ توڑو او دا حق زیادہ ہے انہوں دیو تسی فرمایا اچھا یہ واقعہ تا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے فرمایا ہاں آخیا جی نبی دا فرمان ہے تو پھر میں ماندا ہاں اس گل نوں 100 درہم میں اس حدیث تے خرچ کرنی چاہنا وا اور باقی جڑے پیسے بنتے ہیں نا وہ تو مینوں تھوڑے تھوڑے کر کے کدی بھی دے دی یا میں مکان تینوں دے دیتا محترم بھائیو دیکھو کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو سن کے کس طرح عمل کیتا تے اج اسی اپنے ہمسائے نو کی اپنے سگے بھرا نو نہیں دستے اسی وہ مخالفت کرتے ہیں بھی انہوں پتہ نہ لگ جائے کہ خرید نہ لوے لیکن جدو اسی اللہ اور رسول دے اور صحابہ دے طور طریقے پڑھاں گے نا تو ایمان والا بندہ ضرور تے عمل کرن دی کوشش کرے گا صرف ایک حدیث میں اپنی بات کو مکمل کردا ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے نال سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑائی کوئی اختلاف ہو گیا تو ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا لی وہ قسم کی کہ فرمایا اللہ دی قسم میں نہیں تیرے نال عبداللہ بولاں گی قسم تے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انج جڑا نا اپنے 2 ساتھیاں نو کیا کہ یار میری صلح تے کروا دیو میں تے جا کے کئی دفعہ من ترلا بھی کیتا کئی دفعہ جڑا نا میں گیا کہ ماں جی غلطی ہو گئی میرے کو اور فرمان دیا میں نہیں تینوں معاف کرنا 2 ساتھی گئے نال لے گئے آخر تو ساڈے نال چل آپ دروازہ کھڑکا کے اندر جاواں گے تو اپنے منہ نو نا کپڑے دے نال لپیٹ لے تاکہ تو تے رشتہ دار ہے دا بھانجا لگدا تو سیدھا اندر چل جی اسی پردے دے باہر کھلو جاں گے اسی انہاں نوں کہاں گے تو معافی منگی جا کے اندر چلے گئے دروازہ کھڑکا کے ماں جی سیدہ عائشہ نے فرمایا انہاں 2 صحابہ نے کہ ماں جی معاف کر دیو کوئی گل نہیں غلطی ہو گئی اسی بھی معذرت کر دیاں فرماندیاں نے کہ میں معاف نہیں کرنا اتنے غصے دے اندر فرمایا کہ میں قسم اٹھائی ہوئی ہے میں معاف نہیں کرنا تو 2 صحابہ آخر تسی معاف نہیں کرنا تو ایک نبی دا فرمان سن لو وہ فرمان کی ہے فرمان لگے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی تو 3 دنوں تو زیادہ غصے نہ رہے جدو یہ فرمان سنایا نا تے ماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ کے اتھے بیٹھیاں ہوئیاں نے رو پئیاں حدیث سنی پیغام سنا فوراً رو پئیاں آخیا جا عبداللہ میں تینوں معاف کیتا ہی فوراً اسی وقت حالانکہ پہلے قسمیں اٹھائیاں ہوئیاں سی تو محترم بھائیو جس وقت اللہ اور دے رسول دا پیغام آئے نا تے پھر اپنی سختی ختم کر دیا کرو اللہ اور دے رسول دا نام بلند کریا کرو اللہ اور دے رسول دے نام نو بلند کرن دے اندر ہی بہتری ہے اللہ مینوں تانوں سب نو جو سنیا سنایا او دے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین